بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم and good morning class 2. I hope you are all fine. I am your Urdu teacher Miss Najaf Hassan and it is your Urdu class. Let's start our today's work. Open your books and open the page number 33, صفحہ نمبر 33 سب بچوں نے کھولنا ہے. پیارے بچوں, کل ہم سبق پڑھے تھے عابد کی توبہ اور کل ہم نے اس کے یہاں تک ہاف چیپٹر کہہ رہے ہیں ہم نے اس کی پڑھائی کی تھی, جس میں ہم نے سب سے پہلے یہ جانا تھا کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی بات کو حدیث کہا جاتا ہے. اور اس کے بعد ایک بچہ ہے عابد, جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ بہت اچھا بچہ ہے, لیکن اس کے اندر ایک برائی ہے کہ وہ دوسروں کو ڈراتا ہے. ٹھیک ہے, کل ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جب وہ کھلونوں کی دکان کے پاس سے گزرتا ہے تو وہ کھلونے دیکھتا ہے, وہاں پر وہ ایک سانپ اور چھپکلی دیکھتا ہے جو نکلی ہوتی ہے لیکن دیکھنے میں وہ اصلی لگ رہی ہوتی ہے. پھر وہ اس کو خریدتا ہے اور اپنے بستے میں ڈال لیتا ہے. آج ہم اس سے آگے پڑھیں گے کہ پھر اس نے کیا کیا. ٹھیک ہے, تو سب بچے ہاتھ میں پینسل پکڑ لیں. اگلے دن عابد نے چھپکلی اپنی کاپی میں رکھ لی. اس کے ایک ساتھی نے کام دیکھنے کے لیے کاپی مانگی تو اس نے وہی کاپی دے دی جس میں اس نے چھپکلی رکھی تھی. ٹھیک ہے, چھپکلی کاپی سے اس بچے کی گود میں گر پڑی. وہ ڈر کر زور زور سے چیخنے لگا, چچ چھپکلی, بچاؤ بچاؤ. دوسرے بچوں نے بھی چھپکلی دیکھ کر شور مچا دیا. جب اس نے کاپی مانگی, بچے نے اس کو کاپی دے دی عابد نے, اور جب کاپی سے چھپکلی گر کے اس کی گود میں گری تو اس نے شور مچانا شروع کر دیا, اور اس کو دیکھ کے باقی بچوں نے بھی شور مچایا. نیکسٹ پیج پہ دیکھ لیں, پیج نمبر 34, صفحہ نمبر 34. استانی صاحبہ نے چھپکلی کو غور سے دیکھا اور عابد سے کہا, اچھا یہ تمہاری شرارت ہے. اگر میں چاہوں تو اس حرکت کی سخت سزا دے سکتی ہوں, مگر میں تمہیں ڈرانا نہیں چاہتی. اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے, کسی مسلمان کے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کو ڈرائے. اب دیکھیں یہاں پر حدیث ہے, اس کو حدیث کہا جائے گا کیونکہ جو بات ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہی ہے اسے حدیث کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اور وہ اس کو سمجھانے کے لیے, استانی عابد کو سمجھانے کے لیے حدیث سناتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی نے بھی اس چیز سے منع کیا ہے. یہ بات سن کر عابد نے سر جھکا لیا. اسے اپنی اس حرکت پر شرمندگی ہو رہی تھی. اس نے سب سے معافی مانگی اور آئندہ ایسی غلطی کرنے سے توبہ کر لی. اب اگر کوئی دوسرا بچہ کسی کو ڈرانے کی کوشش کرتا ہے تو عابد اسے یہی حدیث سنا کر اس کی اصلاح کرتا ہے. اب جب ٹیچر نے اس کو سمجھایا تو اسے سمجھ آ گئی اور وہ شرمندہ بھی ہو گیا, اور اس نے توبہ کر لی کہ میں آئندہ ایسی حرکت نہیں کروں گا, میں آئندہ کسی کو نہیں ڈراؤں گا. اور پھر اس نے دیکھا کہ جب کوئی اور بچہ ایسی حرکت کرتا ہے, ڈرانے کی کوشش کرتا ہے, تو پھر عابد ان کو یہی حدیث سناتا ہے جو عابد کی ٹیچر نے عابد کو سنائی تھی. پیارے بچوں, آپ کا یہ کام کمپلیٹ ہو گیا ہے. سب بچوں نے عابد کی توبہ والا چیپٹر درست تلفظ کے ساتھ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, اس کے کچھ میننگز ہیں, میں آپ کو بک پہ بتا دیتی ہوں. غور, ٹھیک ہے, کل ہم انشاءاللہ اس کو کاپی پہ کریں گے. غور کا مطلب ہوتا ہے توجہ. ٹھیک ہے, اس نے چھپکلی کو غور سے دیکھا یعنی توجہ سے دیکھا. شرمندگی کا مطلب ہوتا ہے شرم یا ندامت. آئندہ کا مطلب ہوتا ہے دوسری بار یا پھر کبھی. توبہ معافی کو کہتے ہیں. اصلاح کہتے ہیں درست یا ترمیم. ٹھیک ہے, درستگی لانا, ترمیم کرنا, اصلاح کرنا, یہ اس کا مطلب ہے. تو آج کا آپ کا یہی کام ہے کہ آپ سب بچوں نے اس کو پڑھنا ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے. اگر آپ میں سے کوئی بچہ کسی کو ڈراتا ہے تو اس کو یہ سبق
پڑھ کر یہ نصیحت ہو جانی چاہیے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیں ڈرانے سے منع کیا ہے، ڈرانا بری بات ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ حافظ.